السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دو پارے ہماری اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آج ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے، جس کی سورہ البقرہ کی آیات نمبر 252 اور 253 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجہ بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ پیارے دوستو، یہاں اس کا ترجمہ تمام ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ حضرات جن کا ذکر ما سبق میں اور خاص آیا انکا لمن المرسلین میں فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب جداگانہ ہیں، بعض حضرات سے بعض افضل ہیں، اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں، و صفت نبوت میں سب شریک یک دگر ہیں، مگر خصائص و کمالات میں درجے متفاوت ہیں۔ یہی آیت کا مضمون ہے، اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی بے واسطہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کلام سے مشرف فرمایا، اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ حضور پر نور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء علیہ السلام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے، اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ آیت میں حضور کی اس رفعت و مرتبت کا بیان فرمایا گیا، اور نام مبارک کی تصریح بیان کی گئی، اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کا اظہار مقصود ہے،
کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کوئی اشتباہ راہ نہ پا سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق و افضل ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، درجوں بلند کیا، ان درجوں کی کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی، تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی و مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، تمام کائنات آپ کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسری آیت میں فرمایا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ارشاد ہوا، ارسلت الی الخلاق کافہ، اور آپ پر ختم نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، ختم بین نبیون آیات بینات و معجزات بائرات، میں آپ کو تمام انبیاء پر افضل فرمایا گا، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، شفاعت کبریٰ آپ کو مرمت ہوئی، قرب خاص معراج آپ کو ملا، علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرند بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام سے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، یعنی انبیاء کے معجزات، یعنی انبیاء سابقین کی امتیں بھی ایمان و کفر میں مختلف رہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع ہو جاتی، اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے کہ انہوں نے زندگانی دنیا میں روز حاجت یعنی قیامت کے لیے کچھ نہ کیا۔ پیارے دوستو، یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم کلام مقدس کے صدقے جو کلام شریف پڑھی ہے، ہم نے آج اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے اوپر ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام مقدس کو اس کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کے اوپر، اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق، تمام امت کو اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ تمام دوست جو مجھے دیکھتے ہیں، ان تمام کی زندگیاں بھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اس میں شامل ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد جو ہے وہ اپنے غیب کے خزانے سے کرے، ان کے لیے کوئی ایسا کوئی صلاح الدین ایوبی کی طرح کوئی ان کے لیے کوئی حکمران پیدا کر دے، یا خدایا ان کی اس مصیبت کی گھڑی میں ان کی کہیں اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو بھٹکی ہوئی ہے، یہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہی۔ اور دوستو، میں آپ تمام دوستوں یہ سزا کرتا رہتا ہوں کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو پھیلانے میں جو مقدس پیغام ہے، جو ختم نبوت کے صدقے تمام امت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو پھیلائیں، اور اگر میرے اور آپ کی اس کوشش سے اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی اس کو صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے گا، کسی کو ہدایت مل گئی، تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارا کام بن گیا، ہم دن قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے،
اور اپنے پیارے نبی کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے آپ کے پیغام کو پھیلانے میں ہم نے بھی اپنا تھوڑا-سا حصہ شامل کیا تھا۔ پیارے دوستو، میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا گو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔